بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان قرآن کورس کے ساتھ دین و دنیا پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کورس کی پہلی سٹیج میں تقریباً 47% قرآن کے الفاظ جن کی تعداد تقریباً 100 بنتی ہے، ان کو سمجھنے کے لیے یہ ہماری پہلی کلاس ہے۔ جیسا کہ کورس کی تعارفی ویڈیو میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے یہ 100 الفاظ قرآن مجید میں بار بار ریپیٹ ہو کر 47% قرآن کو کور کرتے ہیں۔ اب ہم اس پہلی کلاس میں کچھ اسماء اشارہ یا ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس کو ایک ایک کر کے پہلے تو پڑھیں گے اور ترجمہ معلوم کریں گے، اور بعد میں قرآن مجید سے ہی کسی مثال کے ذریعے ان کو ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہاذا۔ ہاذا کا مطلب ہے یہ اسم اشارہ ہے قریب کے لیے اور مذکر کے لیے، اور ہاذا کا لفظ قرآن مجید میں تقریباً 225 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے بعد ہے ذالکا۔ ذالکا کا مطلب ہے وہ، یعنی دور کے لیے یہ اسم اشارہ ہے اور مذکر کے لیے، اور ذالکا کا لفظ قرآن مجید میں تقریباً 305 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے بعد ہے حاذیہ۔ حاذیہ بھی اسم اشارہ ہے اور اس کا مطلب ہے یہ، اور یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا اور قریب کے لیے استعمال ہوگا، اور حاذیہ کا لفظ قرآن مجید میں تقریباً 47 دفعہ آیا ہے۔ اس کے بعد ہے تلکا۔ تلکا کا مطلب ہے وہ، اور یہ کسی مؤنث کے لیے اسم اشارہ ہے، اور تلکا کا لفظ قرآن مجید میں 41 دفعہ آیا ہے۔ اس کے بعد ہے ہؤلاء، اور اس کا مطلب ہے یہ سب، اور یہ بھی اسم اشارہ ہے جمع کے لیے اور قریب کے لیے، اور یہ لفظ قرآن مجید میں تقریباً 46 دفعہ آیا ہے۔ اس کے بعد ہے اولئک۔ اولئک کا مطلب ہے وہ سب، یعنی یہ اسم اشارہ ہے دور کے لیے اور کس کے لیے؟ جمع کے لیے، اور اولئک کا لفظ قرآن مجید میں تقریباً 204 دفعہ آیا ہے۔ اس کے بعد ہے الذی۔ الذی کا مطلب ہے وہ جو، اور یہ کسی واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں 304 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے بعد ہے اللاتی۔ اللاتی کا مطلب بھی ہے وہ جو، لیکن یہ کسی مذکر کے لیے نہیں بلکہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، اور اللاتی کا لفظ قرآن مجید میں 68 دفعہ آیا ہے۔ اور سب سے آخر میں ہے الذین۔ الذین کا مطلب ہے وہ جو، لیکن یہ جمع کے لیے۔ ان الفاظ کا ترجمہ جان لینے کے بعد اب ہم قرآن مجید کی آیات میں ان کا استعمال کس طرح سے ہوا ہے وہ ان مثالوں کو ذرا ہم چیک کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے ہاذا۔ ہاذا کو دیکھتے ہیں اس آیت میں۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ایک اور مثال میں دیکھ لیتے ہیں۔ فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، اسی طرح ایک اور مثال میں۔ فهذا يوم البعث۔ اس کے بعد ہے ذالکا۔ ذالکا مطلب وہ، جب کسی بہت ہی خاص اور اہم چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ذالکا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عربی میں ذالکا کا مطلب وہ ہے، یعنی دور کے لیے اس میں اشارہ ہے۔ اس آیت میں دیکھ لیتے ہیں۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه۔ اور اس طرح اس آیت میں یہ ذالکا اس طرح استعمال ہوا ہے۔ وما لهم بذلك من علم فذلك يومئذ يوم عسير۔ اس کے بعد ہے حاذیہ، مطلب کسی مؤنث کے لیے اس میں اشارہ ہے یہ قریب کا۔ اس آیت میں دیکھیں۔ ولا تقربا هذه الشجرة۔ ایک اور آیت میں۔ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة۔ ایک اور آیت میں حاذیہ کو دیکھتے ہیں۔ قال هذه ناقة لها شرب۔ اس کے بعد ہے تلکا۔ تلکا کا مطلب وہ، یعنی یہ اس میں اشارہ ہے دور کے لیے اور مؤنث کے لیے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں۔ تلك أمة قد خلت۔ ایک اور مثال۔
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ۔ اس کے بعد ہے ہاؤلائی۔ ہاؤلائی بھی اس میں اشارہ ہے جمع کے لیے اور قریب کے لیے، جیسا کہ اس آیت میں اس کا استعمال ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت میں اس کا استعمال دیکھیں۔ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا۔ اس کے بعد ہے اولائکا۔ اولائکا بھی اس میں اشارہ ہے جمع کے لیے اور دور کے لیے، یعنی وہ سب۔ اس آیت میں دیکھیں۔ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ۔ اس آیت میں دیکھیں اولائکا کا استعمال۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ اس کے بعد ہے الذی۔ الذی کا مطلب وہ جو، اور قرآن مجید کی اس آیت میں دیکھیں یہ کس طرح استعمال ہوا ہے۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا۔ اس کے بعد اس آیت میں أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ۔ اور ایک اور آیت میں اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا۔ اس کے بعد ہے اللاتی۔ اللاتی کا مطلب بھی ہے وہ جو، لیکن کسی مؤنث کے لیے۔ اب نار یعنی آگ، عربی میں یہ مؤنث ہے، اور اس آیت میں دیکھیں نار کے ساتھ اللاتی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں دیکھ لیتے ہیں۔ ادفع بالتي هي أحسن السيئة۔ یہ ایک اور آیت میں ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا۔ اور سب سے آخری لفظ جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا الذین۔ الذین کا مطلب وہ جو، جیسے سورہ فاتحہ کی اس آیت میں اس کا استعمال اس طرح سے ہوا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ اور پھر ایک اور آیت میں ولا تكونوا كالذین تفرقوا۔ اور پھر اسی طرح ایک اور آیت میں فحاق بالذین سخروا منهم۔ اس پہلی کلاس کے ختم ہونے پر ہم پہلی سٹیج کے یہ والے الفاظ پڑھ چکے ہیں، اور ان کو قرآنی مثالوں کے ذریعے بھی دیکھ چکے ہیں۔ یہ سارے الفاظ قرآن میں تقریباً 2320 دفعہ استعمال ہوئے۔ تو اس طرح سے ان الفاظ کو یاد کر لینے کے بعد ہم اوورآل قرآن کا 3% حصہ سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں، اور پہلی سٹیج کو بھی ہم نے تقریباً 10% کور کر لیا ہے۔ اپنی آج کی کلاس میں پڑھے جانے والے یہ الفاظ کی PDF فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس سبق کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم اگلی کلاس میں کچھ اور الفاظ کو اسی طریقے سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی کلاس میں۔